کوہ کاف کے اس پہاڑی سلسلے کی طرف چل نکلا ہے جو دنیا میں بسنے والی مختلف غیبی قوتوں، ہماری مراد ہے جن، بھوت، پریوں اور دیووں کے مسکن کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ 15,000 کلومیٹر پر پھیلا یہ پہاڑی سلسلہ جو کہ جغرافیائی نقطہ نظر سے رشیا، چچنیا، آذربائیجان اور یورپی ملک آرمینیا سے تعلق رکھتا ہے۔ بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان لکیر کھینچتا ہوا یہ پہاڑی سلسلہ جو کہ ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے، کفکاس کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر دنیا کے قدیم ترین آتش فشاں جو کہ ہزاروں سالوں سے آگ اگلتے اگلتے اپنا دامن خالی کر کے محض پہاڑوں کی صورت موجود ہے۔ آتش فشاں پہاڑوں کے مزاج اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں، جبکہ کوہ کاف کا یہ کوثاری سلسلہ مظاہر قدرت کی بدولت بھی اپنی پہچان آپ ہے۔ جیسا کہ معروف صوفی بزرگ میاں محمد بخش اپنی شورۂ آفاق کتاب سیف الملوک میں رقم تراز ہیں کہ کوہ کافاں دے سبزے سڑدے ندیاں سکدے پانی، جبکہ چائنیز لوگ کہانیوں کے معروف کردار ڈریگن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کوہ کاف سے اڑ کر یہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی اصل وجہ شہرت جنوں، پریوں اور دیووں کے حوالے سے ہے، جن سے متعلقہ مختلف کہانیاں نہ صرف بچوں بلکہ بوڑھوں تک کے دلوں کو گزشتہ سینکڑوں سالوں سے اپنی لپیٹ میں لیے بیٹھی ہیں۔ یہ کہانیاں کیا ہیں اور ان کے وجود کی حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں، ورنہ خدشہ ہے کہ مبادہ جنات کی مذکورہ دہشت گرد مخلوق آپ کی گلی یا محلے سے بھی کوئی شہزادی اغوا کر کے لے جائے، اور انہی معروف کہانیوں میں سے اس کردار یعنی شہزادے کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس کی رہائی کے لیے جانا پڑے گا۔ لیکن یہاں بھی اس بزرگ کی ضرورت ضرور پڑے گی جس کی جادوئی اور روحانی اثرات رکھنے والی انگوٹھی کی بدولت شہزادے کا اس تک پہنچنا ممکن ہو سکے گا، جس کا اب آپ کی گلی یا محلے سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہاں کوہ کاف سے متعلقہ ادھر ادھر بکھری کہانیوں کا سہارا لینے کی بجائے پنجابی کے غالب میاں محمد بخش کی سیف الملوک میں درج ایک واقعہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے پیش خدمت کر رہے ہیں، جس میں مصر کا ایک شہزادہ سیف الملوک پریوں کی ایک شہزادی بدیع الجمال جس کو شاہ پری بھی کہا جاتا ہے کی تلاش میں ایک نادیدہ اور غیر معلوم مقام باغ ارم کا قصد کرتا ہے۔ جب ایک موقع پر شہزادہ سیف الملوک سمت اور منزل سے بے خبر ہونے کی وجہ سے تھک ہار کر اللہ رب العزت کے حضور رہنما کی درخواست کرتا ہے تو اسے خواب میں ایک بزرگ بشارت دیتے ہیں کہ 14 دن کے بعد دوران سفر تمہیں ایک ایسا رہنما ملے گا جو نہ صرف تمہاری رہنمائی کرے گا بلکہ تمہیں شاہ پری سے ملوانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس بشارت کے مطابق شہزادہ ایک ایسے قلعے میں پہنچتا ہے جہاں پر بازار سجے ہیں لیکن دکاندار اور خریدار نہیں ہیں۔ پنجروں میں قید مختلف پرندے باغ ارم کے فراق میں گیت گا رہے ہیں۔ شہزادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک کمرے میں اسے انتہائی حسین و جمیل لڑکی حالت خواب میں ملتی ہے۔ وہ اسم اعظم کے ذریعے اسے جگا کر احوال پوچھتا ہے تو وہ شہزادی اپنا نام ملکہ خاتون بتاتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ بھائی مجھے بچپن میں کلزم جو کہ دیووں کا ملک کوہ کاف ہے کا شہزادہ بہرام اغوا کر کے لے آیا تھا اور مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی۔ میرے انکار پر اب کئی سالوں سے وہ مجھے 14 دن کے لیے جادوئی نیند سلا دیتا ہے۔ جب اس نے سیف الملوک سے اس کی داستان سنی تو کہا کہ کاش میں یہاں سے آزاد ہو سکتی تو تمہیں اپنے ہی گھر میں شاہ پری سے ملواتی جو کہ میری بہن بدرہ خاتون کی رضائی بہن ہے۔ اس موقع پر سیف الملوک نے کہا کہ جنہ اکھیاں سڑ دل بھر تکیا وہ اکھیاں تک لیاں، اکھیاں تکیاں دل بھر تکیا ہڑاساں لگ پیاں۔ اس کے بعد سیف الملوک 2 سلیمانی شاہ موروں اور اس میں اعظم کی مدد سے بہرام دیو کو قتل کرتے ہوئے ملکہ خاتون کو آزادی دلاتا ہے، اور پھر وہ دونوں منہ بولے بہن بھائی ملکہ کے دیس سرندیب پہنچتے ہیں جہاں معمول کے مطابق مہینے میں 1 ہفتہ شاہ پری اپنی رضائی ماں اور بہن سے ملنے آتی ہے، اور ملکہ خاتون کے تعاون سے سیف الملوک کی ملاقات اس گوہر نایاب سے ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے نہ صرف اپنے بوڑھے باپ عاصم شاہ کو بلکہ مصر کی حکومت کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن ناظرین کرام یہ یاد رہے
کہ یہ واقعہ اور کوہ کاف سے منسوب دیگر تمام قصے کہانیاں فرضی ہیں، جن کا اگرچہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی بدولت کوہ کاف کو شہرت دوام حاصل ہو گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔